رفع الیدین سے جب نماز ادا کرتا ہوں بریلویوں کی مسجد میں تو لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کو دیکھنے دیں، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ وہ دیکھتے رہیں، اور یہ آپ کے لیے ایک دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے۔ دیکھ رہے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں جو صرف دیکھنے پہ اکتفا کیے ہوئے ہیں، ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں صرف دیکھ رہے ہیں۔ باقی اگر آپ کو ان کی نظروں سے بھی کوئی ڈر لگتا ہے کہ یہ اس سے آگے نہ چلے جائیں تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے جو میں نے اکثر اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ گھر سے ایسے وقت میں نکلیں کہ آپ مسجد میں جوتیاں اتار رہے ہوں، وضو تو گھر سے کر کے نکلیں، افضل بھی ہے۔ مسجد میں جوتیاں اتار رہے ہوں اور مسجد میں اقامت ہو رہی ہو نماز کی تو آپ کو کوئی رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ اقامت ہو رہی ہے، مسجد میں انٹر ہو، صف میں نماز پڑھے۔ اب جو نماز کے دوران آپ رفع الیدین کر رہے ہیں نا، تو وہ جو ایک دو ساتھ کے لوگ ہیں بس وہی دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوری مسجد تو ایسے کر کے نہیں دیکھ رہی، نہ کسی کو ٹینشن ہے کہ سارے ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں عجوبہ سمجھ کے، تو وہ تو ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی سلام پھرے آپ چپ کر کے مسجد سے باہر نکلیں، گھر میں جا کے سنتیں ادا کریں، اور سنت بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ ہاں بخاری مسلم حدیث ہے، مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کرتا ہے۔ سنت مسجد میں پڑھنے کا صرف جواز ہے، سنت بھی یہی ہے اور افضل بھی ہے کہ گھر میں پڑھیں۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنی نفلی نمازوں کا کچھ نہ کچھ حصہ گھروں میں ضرور ادا کیا کرو۔ یہاں پہ اب حکم بھی آ گیا کیونکہ اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اور گھروں کو قبرستان مت بناؤ، وہاں پہ نماز پڑھا کرو، تو آپ یہ کر لیا کریں، تو اس طرح معاملات آسان ہوں گے۔ باقی مسجد میں کبھی بھی کوئی تبلیغ کا سلسلہ شروع نہ کریں، مہربانی کریں، مسجدوں کو ان تبلیغوں سے آزاد رہنے دیں، کیونکہ یہ فرقوں کی مسجدیں آپ کو تبلیغ نہیں کرنے دیں گے۔ تبلیغ کی جو جگہ ہے نا، معذرت کے ساتھ اس دور میں چونکہ پرفتن دور ہے، اس میں تبلیغ کی جگہ آپ کے اپنے گھر کی بیٹھک ہے۔ نہ آپ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے تبلیغ کریں، نہ آپ مسجدوں میں تبلیغ کریں، ورنہ بے نمازی بھی آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ چرسی پوڈری لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی ہوگی، وہ بھی رفع الیدین کرنے پہ آپ کے دشمن مان جائیں گے، اور وہ آ کے آپ کے ماں باپ کو تھریٹ کریں گے کہ جی تواڈے منڈے نو کیوں ہو گیا، منڈا جدوں تک نماز نہیں سی پڑھتا کچھ نہیں سی ہویا، جے نماز رفع الیدین سے شروع کی تے منڈے نو کیوں ہو گیا جے۔ اس لیے نا اپنے گھر والوں کے لیے بھی آزمائش نہ بنے۔ میں نے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا آج سے آلموسٹ 5-6 سال پہلے ریکارڈ اسی لیے کروایا تھا کہ آپ کو ساری یہ حکمت کی باتیں سمجھا دوں، جو آپ نے ذلت کاٹ کے سمجھنا ہے نا، وہ میں نے اس میں سمجھا دیا ہوا ہے کہ دعوت کا کام آپ نے کرنا کیسے۔ اس کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت جو نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل ہی ہے کہ نبی علیہ السلام ملاتے تھے۔ دلیل اس نے دینی ہے جو روٹین سے ہٹ کے بات کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے، میں نے اس میں ہی دلیل دی تھی کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ قرآن پڑھو جتنا مقدر ہو، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھنا ہے پہلی 2 رکعتوں کے اندر۔ اجماع امت ہے جی دلیل، احادیث تو ہیں، اجماع ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اختلاف جو ہے وہ آخری 2 رکعتوں کے بارے میں ہے، اور وہ بھی اختلاف افضلیت غیر افضلیت کے۔ نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں سورت ملائی بھی ہے، اور حدیث میں یہ بھی آیا بخاری مسلم میں کہ نہیں بھی ملائی، تو لہٰذا یہ افضلیت غیر افضلیت ہو گیا۔ باقی جو اختلاف آیا حنفیوں کا موقف ہے اور اہل تشیع کا کہ آخری 2 رکعتوں میں 3 بار سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ اختلاف ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ سورہ صاد کے اندر آیا ہے، اور باقی صورتوں میں مختصراً بیان ہوا ہے۔ مٹی کے ساتھ پیدا کیا، نور کے ساتھ تو فرشتے تخلیق ہوئے ہیں۔ مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور کے ذریعے اور جنات کو آگ کے ذریعے اور انسانوں کو مٹی کے ذریعے پیدا کیا، اور اس کا جو یہ والا حصہ ہے تو قرآن میں بھی آیا نا، سورۃ الحجر میں، سورہ الرحمن میں، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، قرآن میں آ گیا نا کہ ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اور آگ کی لپٹ سے جو اس کا ان سین جو ایک گرمائش والا حصہ ہے جو فلیم کے اوپر ہوتا ہے اس سے پیدا کیا۔ اما ہوا کو کس چیز سے تخلیق کیا، وہ تو قرآن میں ہے کہ وہ اسی سے جوڑا بنا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور پھر ان مرد و عورت سے کثیر تعداد میں مرد و عورت اس زمین کے اوپر بسا دیے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا اماں حوا کو. عورتوں کی نماز مردوں کی طرح ہی ہوتی ہے یا سمٹ کر پڑھیں گی؟ یہ سمٹ کے پڑھنے والی روایتیں جو سنن کبریٰ البیہقی میں یا مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں وہ اتنی کمزور ہیں کہ خود حنفی بھی مانتے ہیں کہ روایتیں کمزور ہیں لیکن تلقی بالقبول حاصل ہے. اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ مین سٹریم کی 6 کی 6 سنیوں کی جو کتابیں ہیں بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کسی میں الگ سے کوئی چیپٹر نہیں عورتوں کی نماز کا. ہاں عورتوں کے مسائل الگ سے ذکر ہیں، حیض کے، نفاس کے، غسل کے اعتبار سے بھی ہر چیز. نماز کے معاملے میں کوئی نہیں ہے تو مردوں کی طرح ادا کریں گی. باقی جو کہتے ہیں پردے کا ایشو ہے، میرے بھائی سمٹ کے بھی مردوں کے سامنے عورت نے پھر بھی نماز نہیں پڑھنی. پردہ تو ایک الگ سے چیز ہے، اس لیے عورتوں کی صف آخری والی ہوتی تھی. وہ سمٹ کے پڑھے یا مردوں کی طرح پڑھے، مردوں کے سامنے وہ نہیں پڑھ سکتی. یہ جو بہانہ لیا ہوا نا کہ اس میں پردہ زیادہ ہے، پردہ زیادہ ہے میرے بھائی مردوں کے سامنے تو ہم نے نماز پڑھنی نہیں ہے، تو ہماری بلاس ہے کہ پردے میں پڑھ رہی ہیں بغیر پردے کے پڑھ رہی ہیں. وتر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ ہاں مانگ سکتے ہیں اگر آپ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. وتر میں صحابہ سے ثابت ہے، لیکن عام جو عشاء کے وتر ہیں اس میں ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ کھول کے جس حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اسی حالت میں دعا مانگیں.